اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام افسر علی ایڈوکیٹ ہے۔ امیکس کیوریائی میں خوش آمدید، اور انڈیا کے لیے بھی امیکس کیوریائی میں خوش آمدید، سواگت ہے۔ آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں، پچھلی ویڈیو میں ہم نے سی پی سی کی اوور ویو ڈسکس کی۔ آج ہم ایک انتہائی انٹرسٹ اور انتہائی امپارٹنٹ ٹاپک لے کر آئے ہیں، اوور ویو آن پاکستان پینل کوڈ۔ پاکستان پینل کوڈ ایک جس کو اردو میں تعزیرات پاکستان کہتے ہیں اور ہندی میں تعزیرات ہند کہتے ہیں۔ یہ لیکچر جو ہے یہ ایم سی کیوز، پاکستان میں ایم سی کیوز ٹیسٹ کے لیے انتہائی مفید اور ہیلپ فل ہوگا۔ انڈیا میں پری ایگزام کے لیے جو ایک پری ہے ایک مینز ہے، مینز کے لیے تھوڑی تھوڑی اور پری میں بہت کارآمد ثابت ہوگا انشاءاللہ۔ کہیں جائے نہیں، پورا دیکھیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ پاکستان پینل کوڈ جو ہے اس کا انفورسمنٹ ڈیٹ جو تھا وہ ہو 1860۔ پاکستان پینل کوڈ 1860۔ اس میں کل 511 سیکشن ہے۔ اس پر ہم اوور ویو کرتے ہیں، تو زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتے۔ انشاءاللہ بہت جلد علیحدہ ٹاپک کے لیے جو ہم علیحدہ لیکچر بنائیں گے۔ تو اس کی سب سے پہلی چپٹر جو ہے وہ ہو انٹروڈکٹیو چپٹر ہے۔ یہ سیکشن 1 سے لے کر سیکشن 5 تک ہے، اور اس میں جو ہے اس کوڈ کی اپلیکیبلٹی کہ یہ پاکستان میں اپلیکیبل ہے، اور دوسری اہم ٹاپک ہے جو ہم انشاءاللہ ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے۔ دوسری جو چپٹر ہے وہ جنرل ایکسپلینیشن کی ہے، وہ انتہائی لازمی ہے ایم سی کیوز ٹائپ پیپر میں، اور ایز ویل ایز سبجیکٹیو پیپر میں بھی انتہائی لازم ہے۔ کافی ٹرم ہے اس میں، فار ایگزامپل رانگ فل ریسٹین، رانگ فل رانگ فل ریسٹین میں ڈفرینس، اور ڈس ہانیسٹی فراڈیلینٹلی۔ تو اس میں ہم جو ہے افینس کو اخذ کیا، افینس کو ہم تھوڑا سا ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ آئندہ کے لیکچروں میں ہم ان ڈیٹیل جو ہے سبجیکٹ اینڈ ٹاپک وائز کو ڈسکس کریں گے۔ اپینس میں دو ایلیمنٹ ہے، دو بیسک ایلیمنٹ ہے۔ the one is mensrea and the other one is ectrosia. Mensrea mean guilty mind, and ectrosia mean guilty act یا conduct of human being۔ ان دونوں ایلیمنٹ سے offense بنتے ہیں۔ کیا بنتے ہیں؟ offense۔ تو پاکستان پینل کوڈ نے ایک خاص ترتیب میں یہ کوڈ جو ہے یہ ڈراپ کیا ہے۔ یہ افینس جو ہے، افینس پاکستان پینل کوڈ یہ کہتے ہیں اگر آپ افینس کرتے ہو تو اس کے بدلے میں آپ کو کیا ملے گا؟ سزا ملے گا۔ اور سزا میں انگلش میں سزا کو پنشمنٹ کہتے ہیں، جو چپٹر 3 پر مشتمل ہے۔ پاکستان پینل کوڈ نے انیشیل سٹیج میں پنشمنٹ کو ڈسکس کیا، اور پنشمنٹ کی 10 اقسام کو بتایا کہ پنشمنٹ کی سزا کی 10 اقسام ہے۔ اس میں سب سے پہلے جو ہے قصاص ہے۔ قصاص جو ہے، قصاص the same kind of heart، سر کے بدلے سر، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، اور دانت کے بدلے جو ہے دانت ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ ہو
قصاص ہے، اور قصاص کے بعد جو ہے دیت ہے۔ دیت جو ہے یہ بھی ایک پنشمنٹ ہے جس کا ویلیو جو ہے وہ 323 کہتے ہیں، اور اس کی کوڈنگ ورڈز یہ ہے the court shall subject to the injunction of Islam as laid down the Holy Quran and Sunnah sallallahu alaihi wasallam, and keeping in view the financial position of convict and as well as heir of the victim, but shall not less than 30,630 grams silver. This is very, very interesting. Keeping the one thing is بہت زیادہ کلیئر کیا ہے کہ keeping in view the financial position of convict and as well as heir of the victim, کہ کنویکٹ کی فائنینشیل پوزیشن کو دیکھا جائے گا یا ہیئر آف دا وکٹم کو دیکھا جائے گا۔ فار ایگزامپل اے ایک غریب بندہ ہے اور ایک بی ہے، بی جو ہے ایک امیر بلکہ ایم پی اے ہے۔ اس بی نے اے کو مار ڈالا۔ اب اس کا دیت جو ہے اس کی فائنینشیل پوزیشن کو دیکھا جائے گا، نہ کہ اس کو، کیونکہ اگر وہ عام دیت دیتا ہے تو عام دیت تو اس کے لیے کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ وہ تو منسٹر ہے، وہ وزیر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی فائنینشیل پوزیشن جو ہے وہ یہاں جو کون ہے، کنویکٹ، بی تو کنویکٹ ہے، تو کنویکٹ کی فائنینشیل پوزیشن کو دیکھا جائے گا۔ اس کو اگر آپ الٹا کریں، اگر یہ بی جو ہے یہ منسٹر ہے اور اے ایک غریب بندہ ہے اور غریب بندے نے بی کو مارا، ایک مالدار امیر شخص کو مارا، تو پھر کس کی فائنینشیل پوزیشن کو دیکھا جائے گا؟ پھر بھی بی کی فائنینشیل پوزیشن کو دیکھا جائے گا، کیونکہ عام جو ہے، عام اس کی تو روزمرہ کی بات ہے، وہ تو عام دیت تو اس کی بچوں کی روزمرہ کی بات ہے، وہ تو اس کی فائنینشیل پوزیشن کو دیکھا جائے گا۔ یہ عدالت کی ڈیوٹی ہے۔ اس کے خلاف ایک مینٹیننس ہے، جو عدالت مینٹیننس مقرر کرتے ہیں، تو مینٹیننس میں صرف اور صرف فادر کی فائنینشیل پوزیشن کو دیکھا جائے گا بچوں کے لیے، جو فیملی کورٹ جو ہے مقرر کرتے ہیں، اور دیت جو عدالت مقرر کرتے ہیں یہ کیپنگ ان ویو دا فائنینشیل پوزیشن آف کنوکٹ اینڈ ایز ویل ایز ہیئر آف دا وکٹم۔ دس از ویری انٹرسٹنگ پوائنٹ۔ اگر یہ آپ کو سمجھ میں آ گئے، انشاءاللہ ہم دیت کے ٹاپک میں بہت وسیع اور کیس لا کی مدد سے آپ کو ڈسکس کریں گے۔ یہ تو آپ اوور ویو ہے، ہم شارٹ بتاتے ہیں۔ اس کے بعد دیت کے بعد جو ہے عرش ہے۔ عرش ایک قسم کی سزا ہے۔ عرش، دیت اور عرش میں یہ فرق ہے کہ عرش is specified under chapter 16۔ چپٹر 16 نے جو عرش اسپیسیفائڈ کیا دیت کے پرسنٹیج پر، مثال کے طور پر فنگر کی عرش ہے 10%، تو یہ عرش ہے، یہ اسپیسیفائڈ ہے، یہ سزا جو ہے یہ چپٹر 16 نے اسپیسیفائڈ کیا ہے، ادھر جو ہے ڈیٹیل میں ہم ڈسکس کریں گے۔ اس کے بعد جو ہے عرش کے بعد دیت، قصاص، دیت اور عرش ہو گیا دمن جو ہے اگر یہ عربی کی ٹرم ہے، اس کی اصطلاح مجھے تو کافی نہیں آتی، دمن ہے، بعض ان لوگوں اس کو زمن بھی کہتے ہیں۔ تو دمن جو ہے یہ اسپیسیفائڈ بائی کورٹ ہے، جو عدالت جو ہے کمپنسیشن کی صورت میں جو اسپیسیفائڈ کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک قسم کی سزا ہے۔
ٹھیک ہے. اس کے بعد تعزیر ہے, تعزیر, اور اس کے بعد جو ہے امپریزمنٹ فار لائف ہے, امپریزمنٹ فار لائف, امپریزمنٹ ہے. یاد رکھیے امپریزمنٹ کی پھر دو قسمیں ہیں, ایک ہے سمپل اور دوسرا ہے ریگیوریس. ریگیوریس جو ہے اس میں پھر بھی سمپل ریگیوریس اور سالیٹری کنفائنمنٹ بھی اس میں شامل ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے پرفیچر آف پراپرٹی ہے اور پائن ہے. تو 10 کائنڈ آف پنشمنٹ ہے. میرے جب آپ کو کوئی ایم سی کیوز میں یہ کویشچن آئے کہ what are the main kind of punishment, no, there are 10 kind of punishment. میرے خیال میں میری پوائنٹ آف ویو سے پی پی سی جو ہے 11 کائنڈ آف پنشمنٹ کو ڈسکس کیا ہے. سالیٹری کنفائنمنٹ از a separate kind of punishment which is defined section 73 نے جو سالیٹری کنفائنمنٹ جو اس کو اردو میں قیدی تنہائی کہتے ہیں, یہ بھی سزا کے ایک قسم ہے. اس کے بعد اس چپٹر کے بعد اس میں تو سزا یہ بتائی کہ اگر آپ ایک شخص کو کہا کہ اگر آپ نے جرم کیا تو جرم کے بدلے میں آپ کو یہ سزائیں ملے گی. پاکستان پینل کوڈ نے کلیئر کٹ یہ بھی کہا کہ ان صورتوں میں اگر آپ نے یہ جرم کیا تو آپ کو سزا نہیں ملے گی. یہ ہے چپٹر 4 جرنل ایکسیپشن. جرنل ایکسیپشن میں آپ کو کلیئر کٹ یہ بتایا کہ اگر آپ انساؤنڈ مائنڈ ہو تو آپ کو سزا نہیں ملے گی. انساؤنڈ مائنڈ میں ہمیں ایک لینڈ مارک ججمنٹ یاد آیا, پی ایل ڈی 2021 سی ایس 488. 2021 میں ایک لینڈ مارک ججمنٹ آیا ہے سپریم کورٹ کا, جس میں کلیئر کٹ یہ بیان کیا ہے, ایک بہت وسیع ججمنٹ ہے کہ آن ساؤنڈ مائنڈ جو ہے وہ جو ہے وہ جرم کی سزا, اس کو سزا نہیں ملے گی. اگر کوئی ملزم یا کوئی ایکیوز جو ہے وہ آن ساؤنڈ مائنڈ ہے تو اس ججمنٹ نے اس کو انوسنٹ قرار دیا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے پرائیویٹ ڈیفینس ہے اور یہ چپٹر کلوز ہوتی ہے 106 سیکشن 106 میں. 107 میں چپٹر نمبر 5 میں یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے خود جرم نہیں کیا مگر دوسرے کو اکسایا تو پھر بھی آپ کو سزا ہوگی اور انڈر سیکشن 109. اور یہ چپٹر ہے ایبیٹمنٹ. جو اردو میں اس کو کہتے ہیں عنایت کہتے ہیں, اور جو سیکشن 107 سے لے کر 120 تک جاتا ہے. اس کے بعد چپٹر نمبر پایو اے ہے. پایو اے جو ہے کرمنل کانسپریسی ہے. کرمنل کانسپریسی کو اردو میں سازشی مجرمانہ کہتے ہیں. سازشی مجرمانہ یہ تھی جو آپ نے کوئی جرم نہیں کیا مگر آپ نے سازش کیا یا آپ نے اکسایا تو آپ بھی اس میں سزا ہو سکتے ہیں. اب پاکستان پینل کوڈ جو ہے آپ جو ہے اس کے بعد سزائے کہتے ہیں کہ سب سے پہلے سزا کون سی ہوگی, offense against state. چپٹر نمبر 6 سب سے پہلے آپ کو اسٹیٹ کے بارے میں کہا کہ اگر آپ نے اسٹیٹ کے خلاف وار کیا یا اٹیمپٹ کیا تو آپ کو سزا ہوں گے انڈر سیکشن 121 سے لے کر 130 تک, انڈر چپٹر 6 آف پاکستان پینل کوڈ. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر آپ اسٹیٹ کے خلاف جنگ کرتے ہو یا اس کی اٹیمپٹ کرتے ہو
تو سب سے پہلے آپ کی ریزسٹنس کون کرے گا؟ آرمی کرے گا. تو اپینس اگینسٹ آرمی جو ہے اس کے اگلے نیکسٹ چپٹر میں ہے, جو چپٹر 7 اس کو کہتے ہیں. چپٹر 7 اپینس اگینسٹ آرمی, جو سیکشن 131 سے لے کر 140 تک ہے. اور اس کے بعد جو ہے پبلک ٹرانکویلٹی ہے, جو لوگوں کے امن کو نقصان ہو, یعنی ان لافل اسمبلی کامن آبجیکٹ ہے, یا ان لافل اسمبلی اس اسمبلی کو کہتے ہیں جو 5 یا 5 سے زیادہ افراد ہو, اس کو ان لافل اسمبلی کہتے ہیں. اور وہ غیر قانونی کام کرتے ہو تو اس سے ان لافل اسمبلی کہتے ہیں. ان ڈیٹیل ہم ان لافل اسمبلی اینڈ کامن انٹینشن میں فرق بتائیں گے انشاءاللہ. 160 تک جاتے ہیں. اور یہ ہے چپٹر نمبر 8. چپٹر نمبر 6 اپینس اگینسٹ اسٹیٹ, چپٹر نمبر 7 اپینس اگینسٹ آرمی, اینڈ چپٹر نمبر 8 اپینس اگینسٹ پبلک ٹرانکویلٹی. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے یہ جاتے ہیں 160. اس کے بعد جو ہے اپینس اگینسٹ پبلک سروینٹ, اپینس بائی اور ریلیٹنگ ٹو پبلک سروینٹ. ایک بات یاد رکھیے, اگر اور یہ 161 سے لے کر 170 تک ہے, 170 تک ہے. مثال کے طور پر میں آپ کو اپنا جو ویو ہے وہ شیئر کرتا ہوں آپ کے ساتھ. یہ 161 ہے, 161 سیکشن 161 یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک شخص ایک سرکاری ملازم کو رشوت دے, ایک شخص ایک سرکاری ملازم کو رشوت دیتا ہے اور وہ سرکاری ملازم وہ رشوت کو قبول کرتا ہے, تو وہ سرکاری ملازم پنشیبل ہوگا انڈر سیکشن 161. انڈر سیکشن 161. اس کو اب الٹا کرو, اگر ایک شخص سرکاری ملازم کو رشوت دیتا ہے, وہ سرکاری ملازم اس رشوت سے انکار کرتا ہے, تو دینے والے شخص جو ہے وہ کس سیکشن میں ملزم ہوگا؟ ایک نیچے کرو, اور یہ ایک جو ہے یہ سیکس کے اس طرف کرو اور صرف سیکس نیچے کرو, تو وہ ملزم ہوگا 116 کے نیچے. 116 کے نیچے وہ ملزم ہوگا. جو شخص سرکاری ملازم کو رشوت دیتا ہے اور سرکاری ملازم جو ہے اس سے انکار کرتا ہے, تو وہ 116 میں ملزم ہے وہ پرائیویٹ شخص. اور جو شخص سرکاری ملازم کو رشوت دیتا ہے اور سرکاری ملازم رشوت قبول کرتا ہے, تو وہ 161 میں ملزم ہے. ٹھیک ہے. کافی انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے, تھوڑی سی سمجھنے کی کوشش ہم بھی کریں, آپ جی بھی کریں. اس کے بعد جو ہے سیکشن اپینس اگینسٹ الیکشن آتا ہے. اپینس اگینسٹ الیکشن یہ ہے چپٹر نمبر 9A, اپینس اگینسٹ الیکشن. اور 171A سے لے کر 171A سے لے کر 171J تک الیکشن کے متعلق جو جرائم ہے اس کے بارے میں جو سزائیں ہے وہ اس چپٹر میں بتائی ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد جو ہے لاپل اتھارٹی کی جو خلاف کرتے ہیں, لاپل اتھارٹی کی چپٹر نمبر 10 کے تحت, فار ایگزامپل جو سمن کی تعمیل سے انکار کرے یا سمن کی تعمیل کرے پھر عدالت میں نہیں آتے, تو اس چپٹر کے تحت اس کو سزا ہوگی. چپٹر نمبر 10 اور سیکشن 172 سے لے کر 190 تک ہے یہ. ٹھیک ہے. کافی آسان ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے چپٹر نمبر 11 جو 191 سے لے کر 229 تک جاتا ہے, اور اس میں صرف اور صرف عدالت میں جو کارروائی ہوتی ہے, جو فالس ایویڈنس دیتا ہے یا فالس چارج کسی کے اوپر چارج کرتے ہیں یا کانٹیمپٹ آف کورٹ کرتے ہیں, تو اسی ہی چپٹر میں وہ سزا ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے چپٹر نمبر 12 جو کائن اور گورنمنٹ سٹامپ کی
خلاف جو اپینس کرتے ہیں، جو اس کو نقل اتارتے ہیں یا اس میں کوئی ملاوٹ کرتے ہیں، تو یہ چپٹر جو ہے اس کے بارے میں ہے، اور یہ سیکشن 230 سے لے کر 263 تک ہے، 263 تک ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے چپٹر نمبر 13 ہے، جو ویٹ یا مجر کے بارے میں ہے کہ وزن کم ہو یا زیادہ ہو، تو 164 سے لے کر 167 تک ہے۔ اور اس کے جو اگلے چپٹر جو ہے یہ پبلک ہیلتھ کے بارے میں ہے، جو ہم کوارنٹائن رولز کے بارے میں ہم نے پچھلی کووڈ میں جانا کہ کوارنٹائن کیا ہے، تو ہمارے پینل کوڈ نے بھی اس میں ایک سیکشن جو ہے سیکشن 271 ڈس اوبیڈینس آف کوارنٹائن رول 1860 میں جو ہے اس میں موجود ہے۔ 1860 میں لے کر ابھی تک جو ہے ابھی ہم نے کوارنٹائن جانا کہ کوارنٹائن کیا ہے، اور ہمارے پاکستان پینل کوڈ میں 1860 سے یہ موجود ہے۔ ڈس اوبیڈینس آف کوارنٹائن رول جو ہیومن ہیلتھ کے لیے مضر ہے، تو یہ سیکشن موجود ہے 268 سے لے کر یہ سیکشن جو ہے، اور یہ 294 تک جاتے ہیں۔ اب جو ہے اس کے بعد اپینس اگینسٹ ریلیجن ہے۔ اپینس اگینسٹ ریلیجن 295 سے لے کر 298 تک ہے۔ ابھی جو ہے یہ ہمارا لیکچر یہ تقریباً کمپلیٹ ہونے والا ہے۔ انشاءاللہ اگلے اوور ویو جو ہے سیکنڈ پارٹ ہم ڈسکس کریں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو دبائیے، کیونکہ ہمارے چینل کا ایک مقصد ہے، ایک ایم ہے، جو ہے وار اگینسٹ اگنورینس۔ اگر آپ اس اسٹرگل میں، اس جد و جہد میں ہمارے ساتھ ہے تو پھر ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ تھینک یو سو مچ اینڈ تھینک یو ویری مچ۔